کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سیمسٹر سسٹم کی بنیاد پر ایک بچی اور ایک بچہ ایک استاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، وہی اس کو پڑھاتا ہے، وہی اس سے امتحان لیتا ہے اور وہی اس کو نمبر دیتا ہے۔ لہذا یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے، یہ جو گریڈنگ کا نظام ہے، یہ فرد واحد کے ساتھ ہونا یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ مغرب میں میں نے ایسے نہیں دیکھا، میں نے اچھی یونیورسٹیوں کو دیکھا ہے، پڑھاتا کوئی اور ہے، امتحان کوئی اور لیتا ہے اور نمبر کوئی اور دیتا ہے۔ ایک بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نمبر کون دے گا۔ ہم ان بچوں کو بیٹھک میں بلانا، کمروں میں بلانا، دفاتر میں بلانا، پریشرائز کرنا، بلیک میل کرنا، یہ معمول بن گیا ہے۔ میں آپ والدین سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ چند اساتذہ نے پورا نظام بدنام کیا، کچھ سرکاری ملازمین نے ان جامعات کو بدنام کیا، اور دوسرے طرف والدین کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہو آپ نے اچھے نمبر لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے۔ استاد اور شاگرد کا ایک مقدس رشتہ ہے، اس مقدس رشتے کو تار تار کرنا ہماری اسلامی تہذیب اور سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے موت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع الی اہلہ۔ ایک طالب علم جب حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہ جائے۔ تو ایک طالب علم جس کو اللہ کے رسول نے مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے، ایک طالب علم جس کے پاؤں تلے فرشتے پر بٹھاتے ہیں، اس طالب علم کو بلیک میل کرنا، اس طالب علم کی عزت کو تار تار کرنا، اس طالب علم کی کردار کو تباہ کرنا، اس طالب علم کی اخلاق کو قتل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طالب علم کی موت نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی موت ہے، یہ معاشرے کی موت ہے، پاکستان کی موت ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کی موت ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آج وفاقی منسٹر، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 8 تحقیقاتی ادارے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اور میرے علم میں ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وقت گزر جائے اور لوگ بھول جائیں اور مٹی پاؤ پالیسی کے تحت لوگ اس کو بھی بھول جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم چوک اور چوراہوں میں رہیں گے، ہم میدان میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور میں انشاءاللہ لاہور میں والدین کو بلاؤں گا، میں ان سنجیدہ اساتذہ کرام کو بلاؤں گا، میں ماہرین تعلیم کو بلاؤں گا کہ ہم مل کر تعلیم بچاؤ، جامعات کو بچاؤ، کالجز کو بچاؤ، سکولز کو بچاؤ، مدارس کو بچاؤ، اس کے لیے جامع پروگرام بنا سکے۔ میرے آج میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ صرف مسئلہ بہاولپور یونیورسٹی کا نہیں ہے، ہمارے تمام تعلیمی ادارے اس خطرے سے دوچار ہے۔ آج سے 2 سال قبل ملتان میں اسی ڈرگ مافیا نے یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان کو شہید کیا۔ آج سے 4 مہینے قبل لاہور میں 2 لڑکیوں نے ایک تیسری لڑکی کو مارا پیٹا کہ وہ کیوں نشے کی دوائی، نشے کی گولیاں استعمال نہیں کرتی۔ یہ ایک تسلسل ہے جس کے تفصیلات بیان کرنا میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 237 تعلیمی ادارے ہیں اور اب
237 जामियात है, जिनमें से 141 सरकारी इदारे हैं। और कल की बात है, परसों की बात है कि आपकी हुकूमत ने 25 नई यूनिवर्सिटियों की मंजूरी दी है, और जिन मेंबरान कौमी असम्बली ने 25 यूनिवर्सिटियों की मंजूरी दी है, उनसे जब साथियों ने पूछा कि यूनिवर्सिटियां कहां हैं, उनको ये भी मालूम नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि ये किस सब्जेक्ट के लिए है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, सोशल उलूम के लिए है, उनको ये भी पता नहीं था। लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि वो भी एक माफियाज है। कुछ VIPs ने, कुछ सरमायादारों ने, कुछ लोगों ने अपने काले धन को पाक करने के लिए अब यूनिवर्सिटियों का कारोबार शुरू किया है। पहले शुगर मिल लगाते थे, पहले आटा मिल्स लगाते थे, अब उनको पता चला कि कमाई का ये बेहतरीन जरिया है। इसलिए लोगों, सरकार ने तालीम के सरपरस्ती से हाथ उठाया है, और ये शर्म की बात है कि आपके इस हुकूमत ने कौमी बजट में सिर्फ 76 अरब रुपया आला एजुकेशन के लिए रखे हैं। इनके प्रोटोकॉल से ज्यादा, इनके गाड़ियों के लिए जो रकम उन्होंने मुख्तस की है, उनसे भी ज्यादा। आप अंदाजा कर ले, आपकी सूबाई हुकूमत ने 300 अरब से ज्यादा पैसा ब्यूरोक्रेसी के लिए, गाड़ियों के लिए मुख्तस किया है कि वो तहसीलदार इस्तेमाल करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इस्तेमाल करेंगे। उससे भी कम पैसा आपकी कौमी बजट में आपकी वफाकी हुकूमत ने रखा है। और इस बेइतनाई का आज यही नतीजा निकला कि दुनिया के 300 अच्छी यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भी हमारा शामिल नहीं है। लोगों, मसला क्या है? हम चाहते हैं बम हमारे ऊपर गिराए हैं, कभी पेट्रोल का बम, डीजल बम, बिजली के झटके, और इन झटकों के बाद मजीद झटके। अब पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इससे तो पता चलता है कि 12 अगस्त के बाद आपने पाकिस्तान छोड़ना है। इसलिए अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी होती तो आप पेट्रोल की कीमत में 19.95% इजाफा ना करते। और बाज लोग कहते हैं कि उनको तरस आया अपनी कौम पर, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि अपने कपड़े बेचूं अपने कौम के खातिर। वरना वो 20 रुपया टैक्स लगाना चाहते थे, 20 रुपया फी यूनिट इजाफा करना चाहते, लेकिन 5 पैसे उसने आप पर तरस करते हुए कम रखे हैं। मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं कि आपने 2 दिनों में 54 बिल पास करवाएं। ये कौमी असम्बली है या कोई कारखाना है बिल पास कराने का और प्रोडक्शन का? न वज़रा को पता है, न मेंबरान को पता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब मेरा चैलेंज कबूल करें कि अगर आपने टीवी पर आकर 54 बिलों के नाम लिए कि किन बिलों को आपने पास करवाया, और आपने नाम बताए कि यह बिल इस मकसद के लिए था, तो मैं इस तरह जलसे में आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन आपको भी पता नहीं है, आपने जिन 25 यूनिवर्सिटियों की मंजूरी दी है, आपको पता है ये यूनिवर्सिटियां किन सरमायादारों की है। इन्होंने तालीम को फरोख्त करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक मखसूस इलाके में यूनिवर्सिटियां बनाई। हम शाबाश देते अगर आप इनमें से कोई यूनिवर्सिटी कबाइली इलाकों में बनाते, अगर आप ग्वादर में बनाते, अगर आप खारान में बनाते, अगर आप जोग में बनाते, आप लोरुलाई में बनाते, आप नसीराबाद में बनाते, आप चतराल में बनाते, आप स्वात में बनाते। आपको अब तक मालूम नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस जिले के लिए और किस डिवीजन के लिए है। नहीं चलेगा तुम्हारा यह निजाम।
اور آپ نے جن بلوں کو پاس کیا ہے پتہ نہیں کس کے پریشر میں، یہ بھی قوم کو بتائیں کس کے پریشر میں آ کر آپ نے ان بلوں کو پاس کروایا. یہی بل کل ہتھکڑیاں بن کر تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. یہی بل کل کوڑے بن کر تمہارے کھوپڑیوں پر کوئی اور برسائے گا. اس لیے کہ جو کرو گے وہی بھروں گے. میں ایک بار پھر ذیشان اختر کو، نصر اللہ کو شاباش دیتا ہوں. ان کو میں نے فون کیا کہ دیکھیے انہی تعلیمی اداروں میں ایٹم بم سے بھی زیادہ سونے اور چاندی کے زیورات سے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہی ہماری نئی نسل ہے، جو ہمارا کل کائنات اور کل سرمایہ ہے. آج وہ ایک عظیم شان خطرے سے دوچار ہے. لوگوں، یہ جامعات، یہ تعلیمی ادارے، ان کا ایک تقدس ہے. جرمنی اور برطانیہ کے ایک جنگ میں، جنگ عظیم میں انہوں نے ہر چیز پر حملہ کیا، لیکن جرمنی کے ہٹلر نے بھی برطانیہ کے تعلیمی اداروں پر بمباری نہیں کی کہ اس ڈکٹیٹر کے نگاہوں میں بھی تعلیمی اداروں کا ایک تقدس تھا. لیکن آج ہمارے ملک میں ان تعلیمی اداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یہاں جس طرح نشے کا کاروبار عام ہو رہا ہے، یہاں جس طرح ہمارے بچوں اور بچوں کی کریکٹر پر حملے ہو رہے ہیں، وہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ کسی بم کے حملے سے کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن قومی کریکٹر دفن نہیں ہوتا. شہادتوں کے جذبے عام ہوتے ہیں، ملک اور قوم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن آج ان تعلیمی اداروں میں کریکٹر کو خطرہ ہے، اخلاقیات کو خطرہ ہے، تہذیب کو خطرہ ہے، ثقافت کو خطرہ ہے، ہماری تاریخ کو خطرہ ہے. اور بین الاقوامی ہماری دشمنوں نے ہماری نئی نسل کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ ان کا تعلق ختم ہو ماضی کے ساتھ، ان کا تعلق ختم ہو قرآن کریم کے ساتھ، ان کا تعلق ختم ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عشق اور محبت سے ان کی سینے خالی ہو جائے، مسجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جائے. یہ میں کوئی اب یہاں صادق پبلک اسکول کے نام سے ایک مثالی تعلیمی ادارہ تھا، اور آگے بڑھ کر یہاں جامعہ عباسیہ کے نام سے ایک خوبصورت تعلیمی ادارہ تھا. اور میں یہاں آیا تو جام حضور بخش نے مجھے بتایا تھا کہ نواب آب بہاولپور نے قومی نشان کی طور پر ایک لیکن نامی پرندے کو اپنا قومی نشان بنایا تھا. میں نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ ان کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنی چونچ سے، اپنی سینے سے گوشت جدا کر کے اپنے بچوں کے منہ میں رکھتے ہیں، تو اپنا جسم زخمی تو کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کھلاتی ہے اور پلاتی ہے یہ پرندہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. لیکن آج ایک عرصے بعد ایک ایسی ایشو پر میں بہاولپور حاضر ہوا ہوں کہ جس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شرم کے بارے آنکھیں جھک جاتی ہیں. اس پر بات کرتے ہوئے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج میں صرف
جامعہ اسلامیہ باولپور کے خاطر نہیں آیا ہوں. اس پاکستان میں 237 یونیورسٹیاں ہیں جس میں لاکھوں بچے ہمارے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں 141 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اور 97 پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں. ان کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. اکبر الہ آبادی نے فرمایا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو. اللہ اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا آدمی چاہیے، ہمیں وقت کا محمد ابن قاسم چاہیے، ہمیں زمانے کا عبدالی اور غزالی چاہیے، ہمیں زمانے کا اقبال اور سید مودودی چاہیے، ہمیں باولپور کے ڈاکٹر وسیم چاہیے، ہمیں ڈاکٹر ندیر چاہیے. میرے دوستو، یہ ڈاکٹر وسیم، یہ ڈاکٹر ندیر، یہ غزالی اور عبدالی یہ تبھی پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کے ان جامعات میں اسلامی نظام تعلیم عام ہو جائے، جب آپ کے ان یونیورسٹی اور کالج یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم ختم ہو اور سکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک جداگانہ تعلیمی ادارے قائم ہو. لڑکوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں اور بچوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں. میں جمعیت کا ساتھ دے رہا ہوں جنہوں نے طلبہ یونین کی ضرورت پر بات کی. کریکٹرز اور کردار کی تعمیر ہو. ہم تعلیمی اداروں میں چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو اور مسلمان ڈاکٹر، ایک انجینئر ہو اور مسلمان انجینئر جو پلوں کی تعمیر کر سکے، سڑکوں کو بنا سکے، اعلیٰ اور بلند بلڈنگ کو تعمیر کر سکے. لیکن انجینئر ایسا ہو جو قوموں کی تعمیر کر سکے. ہم چاہتے ہیں مثالی اساتذہ ہو کہ پڑھا بھی سکے اور قوموں کو منزل بھی دکھا سکے. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا تعلیمی نظام اس کریکٹر سے خالی ہے. ایک طرف تو ہم نے تعلیم کو غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، پھر ملک کے اندر بہت سارے بین الاقوامی NGOs ہیں، انہوں نے تعلیمی نیٹ ورک قائم کر کے چاہے تو آپ کے بچے اور بچی سے سیکولر بنا لے، کمیونسٹ بنا لے، سوشلسٹ بنا لے اور بد کردار بد اخلاق بنا لے، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری تما دی جاتی ہے. تو آپ کے یہ یونیورسٹیاں یہ اخلاقیات اور کردار کی تعمیر کے بجائے صرف اور صرف ڈگریاں بانٹنے والے ادارے بن گئے ہیں. میں اس لیے عالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. جناب راؤ محمد ظفر صاحب، جناب سید ذیشان اختر صاحب، جناب نصر اللہ صاحب، میرے انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قابل احترام بزرگوں اور نوجوانوں، میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں، جے آئی یوتھ کے پرجوش اور سربکف شاہین صفت نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بہاولپور آیا ہوں
اور جنوبی ایشیا میں ہند و پاک کی تاریخ میں اور قیام پاکستان کے بعد ہماری 75 سالہ تاریخ میں باولپور کا ایک بہت بڑا مقام ہے. جب بھی باولپور کا نام آتا ہے تو ہمیں وہ ریاست اور وہ حکومت یاد آتی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو سنبھالا دیا، جس کے نواب نے 6 مہینے تک پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھایا، جن کے حکمرانوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کے خاطر سالانہ ایک تعاون وہاں بیچتے تھے اور وہاں ایک باولپور ہاؤس کے نام سے مہمانوں کے لیے ایک جگہ متعین تھی. یہ آپ کی ریاست تھی کہ یہاں مثالی لائبریریاں تھی. لوگوں 28 جون کو یہاں کی پولیس اسٹیشن نے ایک آدمی کو گرفتار کیا جس سے آئس اور دوسرے نشاور گولیاں برآمد کی گئی. یہ سرکاری آدمی تھا. پھر 21 جولائی کو ایک اور سرکاری ملازم جو جامعہ سے تعلق رکھتا تھا وہ گرفتار ہوا. پھر 23 جولائی کو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی. پھر ڈی پی او نے اعلان کیا کہ ہم نے 113 لوگوں کو گرفتار کیا. میرے پیارے بھائیوں، ان خبروں نے پاکستان کے ہر والد اور ہر والدہ کو پریشان کیا، اس لیے کہ انسان موت تو قبول کر سکتا ہے، پھانسی کا پنڈا چوم سکتا ہے، لیکن اپنی بچی کی عزت کو اور عصمت کو نیلام ہوتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. بھائی کیمرے والے بھائی وسیم اختر کا وارث ہے بہاولپور کی پہچان، بلند اخلاق ہے جس کا جو خدمتگار ہے انسان، اس دھرتی کا بیٹا ہے ہمارے شہر. یہ شہر کہ جس کے اندر لوگ بڑی عزت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، یہاں کا نوجوان میں نوحہ نہیں ترقی سے دور رکھا گیا. یہاں پر سندیں نہ لگنے دی گئی، یہاں پر موٹر وے کا لنک نہ دیا گیا. یہاں کے منتخب نمائندے گزشتہ 5 سال سے ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، سڑکیں خراب، صرف ساتھ تعاون کریں گے تاکہ ہم نظم و ضبط کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پذیر کر سکیں. کہ محمد سے وفات دوائیاں مفت تقسیم کی جاتی، سیوریج کا نظام اور نہ جانے کتنے کام ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر کروائے.